اور ذرا بات کر لیتے ہیں معیشت کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کافی حد تک سینیٹر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا ہمایوں محمد صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا شروع میں پروگرام کے ابتدا میں نے دکھایا بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو اتحاد بھی بننے جا رہا ہے ایک تو بننے کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی خطرہ ہمیں لاحق نہیں ہے کس بنیاد پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اتنا بائٹ فورس اس کی نہیں ہوگی دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں مل سکتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیزیں آپس میں مل سکتی ہیں جتنی ان دونوں کی گندی ہسٹری ہے ایک دوسرے کی پولیٹیکل فیملی کی عورتوں کے اوپر کوئی کسی کے اوپر ایف آئی آر کٹوا رہا ہے کوئی کسی کی تصویریں پھینک رہے ہیں اور کوئی کسی کو گھسیٹے گا کوئی کیا کرے گا کوئی پیٹ پھاڑے گا وغیرہ وغیرہ تو اتنا ہے اس سے زیادہ کسی اور کا نہیں رہا اب بات آ جاتی ہے لیکن اس ہسٹری کو بھی اگر ہم دیکھیں مجھے معلوم ہے ایک آپ چیز دیکھیں سینیٹر صاحب کہ اس کو بھی 20 سال ہو چکے ہیں یعنی کہ میثاق جمہوریت دیکھیں کب کا ڈاکیومنٹ ہے اور اس سے پہلے جو ہسٹری رہی نہیں میثاق اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کافی کچھ ہوا جی اس کے بعد کا سٹیٹمنٹ تھا ریممبر سر جی بٹ یہ کہ صاحب پیٹ پھاڑنے والی ابھی ریسنٹ جی آئی ریممبر ابھی گھسیٹوں پہ سڑکوں پہ گھسیٹنے والی بات سڑک پہ گھسیٹنے والی بات اور میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا ابھی تو انہوں نے انڈیا کو بھی چیلنج کر دیا ہے کہ میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا کہ اگر انڈیا کی اکانومی کو وہ پیچھے نہ چھوڑ دے تو ان کا تو نام پتہ نہیں انڈیا والے بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ابھی تو وہ تو چھوڑ دیں اس بات کو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اتنا مجھے معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بات بڑی صاف کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اچھا اس میں پی ٹی آئی جے یو آئی اور اگر ہم وہاں سے پیر و پگاڑا صاحب کی جو ہے ان کو ہم بلا لیتے ہیں اکٹھے کر لیتے ہیں تو یہ تینوں اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم سگنیفیکنٹ ڈینٹ ہر جگہ ڈال سکتے ہیں لیکن انہوں نے آپ سے ضمانتیں کیا مانگی ہیں یہ لوگ راؤٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں وہ مولانا صاحب جن ضمانتوں کے منتظر ہیں وہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم دیکھیں ضمانتیں جو مانگی ہے نا اس کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اتنی ڈری ہوئی ہے اب یہ عرفان صدیقی صاحب کہے تو یہ رہے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے لیکن ان کے ڈر کا یہ حال ہے کہ جب ہائی کورٹ انہیں کہتا ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات کراؤ تو یہ لوگ ملاقات نہیں کراتے یا تو یہ عدالتوں کی عزت نہیں کرتے اور یا پھر ان کے پاس کچھ ہے نہیں چلیں رانا صاحب یور تھاٹس آن دیٹ کہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ عرفان صدیقی صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ امکانات نہیں ہیں دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن جماعتوں سے یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی ضمانتوں کے منتظر ہیں چاہتے ہیں کہ کچھ ان کی جانب سے گارنٹیز دی جائیں پھر اس کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا کہ فی الحال پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو یہ لگتا ہے کہ رمضان کے یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر یہ لوگ کچھ کر پائیں گے اس اتحاد کو لے کے دیکھیں یہ جو ابھی جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا تھا اس کے اندر بھی جو ہے کوئی جے یو آئی ایف نے سگنیٹری نہیں بنے تھے اس کے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ نہ صرف جے یو آئی ایف کہہ رہی ہے بلکہ خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو یہ خود احتجاج کر لیں تو میرا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کا اور ویسے بھی اگر آپ پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں تو اسٹریٹ پروٹیسٹ کے ذریعے کوئی جو ہے وہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اچھا ایک سیکنڈ میں آپ کو روک کے اگر ذرا سنوا دوں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے خاقان عباسی صاحب شاید خاقان عباسی صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب ذرا سنوا دیتے ہیں اس کو اس طرح سے لے لیجئے کہ ہم اپوزیشن میں تھے ہیں اور رہیں گے مگر کسی اتحاد میں ہوں گے یہ اب تک فی الوقت پتہ نہیں ہے فارمل الائنس کیا الیکٹورل الائنس ہے کیا یہ پولیٹیکل الائنس ہے یہ ابھی نہیں ہے ابھی صرف سوچ پہ اتفاق ہے اس کے آگے جا کر اگر اتفاق ہوتا ہے تو ایک پولیٹیکل الائنس بن سکتا ہے یعنی کہ ابھی سوچ پر اتفاق ہے ابھی باقی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے جی رانا صاحب دیکھیں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھیں اور ویسے بھی بڑی جماعتوں کا جو الائنس ہوتا ہے وہ کوئی ایک پوٹینشل تھریٹ کاز کر سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ پی ڈی ایم کے دور میں جے یو آئی ایف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو بڑی جماعتیں ہیں جو اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں ان کا ایک الحاق تھا لیکن وہ بھی اسٹریٹ پاور سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا سارا کچھ کیا لیکن انہوں نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی اور بہرحال پھر بھی جو چینج آئی وہ نو کانفیڈنس کے ذریعے آئی تو حکومت کے لیے کوئی ایسا خطرہ نہیں اور ویسے بھی لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو گئے پی ٹی آئی کے وائلنس سے
اور وہ اس کی جو ہے وہ تصدیق ادھر سے ہوتی ہے یا کہ جب انہوں نے یوم سیاہ منایا تو نہ صرف کے پی کے بلکہ پنجاب میں تو بالکل کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں نظر آیا. اسی طرح جب 14 سال خان صاحب کو سزا ہوئی تو کے پی کے میں بھی کوئی 2 لوگ بھی بینر لے کے نہیں نکلے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا کہ یہ سزا کے خلاف. اور ویسے بھی جو ان فائٹنگ ہے پی ٹی آئی کی وہ پہلے اس کو درست کرتے ہیں تو پھر وہ ابھی تو یہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کے لیے تھریٹ بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, تو یہ باہر جو ہے وہ کس طرح کا الحاق ہوگا. پھر دیکھیں جو وہ کہتے ہیں دھاندلی کے خلاف, وہاں جے یو آئی ایف کا دعویٰ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, وہاں بینیفیشریز کے پی کے میں پی ٹی آئی والے, تو ابھی بہت سارے مراحل ہیں. پھر ابھی گرمیاں آ جائیں گی, گرمیوں میں ویسے ہی احتجاج نہیں ہوتے, تو میں جنرلی اسپیکنگ کوئی ایسا کوئی ہمیں کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہا. پھر معیشت کی بہتری ہے, یعنی کہ موسم بھی اس میں ایک فیکٹر ہے. اپنے پیروں پہ کلہاڑی نہیں ماریں گے ان کے ساتھ.